جو سورۃ الکافرون ہے اس کی تو بڑی برکات ہے نا، بہت زیادہ برکت اللہ نے اور خیر اس صورت کے اندر اللہ نے رکھی۔ لیکن میں اپنے مرشد شیخ الوظائف کا ایک مجرب عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک دوست بتا رہے تھے کہ میرے جو ہے وہ ماموں یا چاچو بیمار تھے بہت سخت، تو ڈاکٹروں نے اس کا بتایا کہ اس کو کینسر ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہم وہاں جب ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو کینسر ہے تو میں اپنے چاچا کو یہاں لاہور لے کے آیا ہوں حضرت حکیم صاحب کے پاس۔ تو انہوں نے آتے ہی اس کو دیکھ کے کہا کہ مجھے لگتا ہے ڈاکٹروں نے کینسر بتایا ہے لیکن کینسر نہیں ہے۔ بہرحال اور کوئی بیماری انہوں نے بتائی تو اس نے دوائی بھی دی، اور دوائی کے ساتھ فرمایا کہ ایک عمل بتا رہا ہوں، اس عمل کو کر لو انشاءاللہ اللہ شفا دے دے گا۔ تو بیچارہ اتنا شدید بیمار تھا کہ بچنے کی امید بھی نہیں تھی، بہت سخت بیمار تھا۔ تو حضرت نے یہ سورۃ الکافرون والا عمل بتایا جو بھی میں بتانے لگا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ عمل کرو۔ وہ کہنے لگا کہ ہم نے 7 دن یہ عمل کیا، اللہ کے فضل و کرم سے میرے چاچو جو ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ تو بیماری جتنی بھی شدید ہو، کسی نے سخت سے سخت جادو کرا دیا ہو، کوئی جادو ہو، کوئی شریر جنات ہو جو جانے کا نام ہی نہیں لے رہے ہو، کوئی بیماری ایسی ہو کہ سارے ڈاکٹروں سے علاج کروا کے تھک گئے ہیں اور اب جو ہے شفا کی امید نہیں ہے، تو اللہ کا یہ کلام، اللہ کے کلام کی یہ صورت مبارکہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی، آپ کو انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ اور عمل وہی جو ہے کامیاب ہوتا ہے جس میں انسان خود محنت کرتا ہے۔ دوسرے کا کروایا ہوا عمل اس پہ کامیابی کے چانس کم ہوتے ہیں۔ تو عمل یہ ہے، اور یہ ہمارے حضرت شیخ الوظائف حضرت حکیم طارق محمود صاحب بہت سارے لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، اور خود یہ تسبیح خانے کا بڑا زبردست عمل ہے۔ تو عمل یہ ہے کہ آپ خود بیمار ہیں یا گھر میں کوئی بیمار ہے، اور بیماری ایسی ہے کہ جان نہیں چھوڑتی، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ بیماری جادو کی ہے، جنات کی ہے، بندش ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، کوئی بھی بیماری ہے، بس یہ عمل کر کے دیکھیں، پھر اس کے کرشمات دیکھیں۔ 3 چیزیں اپنے پاس رکھنی ہے، ایک شہد رکھنا ہے، دوسرا زیتون کا تیل ہو، اور تیسری چیز جو ہے وہ پانی ہو۔ یہ 3 چیزیں اپنے پاس رکھ لے، اور ایک ہی نشست میں بیٹھے بیٹھے وہیں پر 1001 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھے، قل یا ایھا الکافرون، 1001 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھ کے اس تیل کو، اس پانی کو اور اس شہد کو دم کر دیں۔ دم کرنے کے بعد اس عمل کو روزانہ 7 دن کرنا ہے۔ آج 1001 دفعہ پڑھ لی، کل 1001 دفعہ، پرسوں یعنی 7 دن کریں۔ پھر اس پانی کو اپنے استعمال میں رکھیں، اس تیل کو اور اس شہد کو، اور اگر آپ اس میں مزید تاثیر چاہتے ہیں تو روزانہ 41 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھ کے روزانہ دم کر دیا کریں، ورنہ تو 7 دن تو کرنا ہی کرنا ہے نا۔ اس کے بعد، اور اگر ایک آدمی اس کو نہیں پڑھ سکتا اور واقعی پڑھنا مشکل ہے ایک نشست میں 1001 مرتبہ پڑھنا، تو چند آدمی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے حضرت اکثر فرماتے کہ ٹھیکے پہ نہ پڑھوایا جائے، بچوں کو مدرسے سے بلوا لیا، وہ کام نہ کرے، ٹھیکے پہ نہ پڑھوائے، بلکہ گھر کے خود مخلص افراد بیٹھ کے اس کو پڑھے، خود بیٹھ کے پڑھے، پھر اس کی تاثیر دیکھے۔ تو 4 آدمی بیٹھ جائے، 5 آدمی بیٹھ جائے، 10 آدمی بیٹھ جائے، لیکن مخلص بیٹھے، جو مخلص ہو وہ بیٹھے، جو اخلاص کے ساتھ پڑھے، توجہ سے پڑھے، بھکاری بن کے پڑھے۔ دیکھیں پڑھائی میں جتنی توجہ زیادہ ہوگی، اللہ کے نام کو جتنے عظمت سے پڑھیں گے اتنی اس میں تاثیر ہوگی۔ پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ کوئی بیماری اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ تیل کو جو ہے تیل وہ کھانے میں بھی ڈال سکتے ہیں، پانی بھی کھانے میں بھی، اور شہد کو بھی استعمال کھا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، صبح شام استعمال کر لے یا کوئی بھی۔ تو اس کے بعد تیل کو یہاں پہ لگائے، یہاں پہ یہ بھویں ہیں نا، اس کے اوپر لگائے، ادھر کان کے اندر لگائے، اس کان میں، ناک میں، تو یہاں پہ تیل کو لگائے بھی، اور اس تیل کو کھانے میں ڈال کے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اگر تیل کم ہو اس میں مزید تیل ڈال دیا جائے، پانی کم ہو اس میں مزید پانی ڈالا جائے، شہد کم ہو اس میں مزید شہد ڈال سکتے ہیں۔ لیکن 7 دن یہ عمل کر لے
انشاءاللہ کوئی بیماری نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ یہ بہت زبردست عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو شریر جنات تنگ کرتے ہو تو سورۃ الکافرون کا ایک عمل اور بھی بتاتا ہوں۔ سورۃ الکافرون کو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ کوئی جن آپ کے سامنے نہیں آ سکے گا، کوئی شریر جن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور نہ یہ سورۃ الکافرون والا عمل جو ہے یہ ضرور کیجیے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ معاشرہ بڑا پریشان ہے اور اس کی پریشانی کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، قرآن و حدیث کی روحانی نورانی وظائف کو چھوڑ دیا ہے، تو اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ تو یہ روحانی وظیفہ ہے، روحانی اسم اعظم ہے، یہ لوگوں تک پہنچانے میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔